چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کرے، خصوصاً اگر آدمی کی 2 بیویاں ہیں، خاص طور سے عرب میں یہ عام چیز ہے کہ یہاں پر 1 سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں۔ ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں تو آدمی جس نے 2 نکاح کر لیے اس کے لیے واقعی جنت لازم ہو گئی، وہ اتنا عذاب برداشت کر کے آیا ہے کہ اس کو اور مزید عذاب کیوں دیا جائے بھائی۔ تو ہم قیامت تک دوسرے نکاح کو حرام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے خواتین میں بعض اوقات دوسرے نکاح کی بات جب آتی ہے تو ان کے بھویں یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا نیا مسئلہ، یہ مولوی اچھا نہیں دکھتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم قیامت تک جو چیز حلال اللہ نے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، شرعی حکم آپ نے ایک دم اس کو نہیں کہا یہ آج سے میرے لیے حرام یا امت کے لیے حرام، آپ نے کسی عذر کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ نے کہا ٹھیک ہے آج سے بند۔ اللہ نے آیت نازل کی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، اے نبی آپ اپنے لیے اس چیز کو کیسے حرام کرتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، بیویوں کی مرضی کی وجہ سے آپ حلال کو حرام کر دو گے؟ تو ایک نبی شہد کو حرام نہیں کر سکتا ہے، ہم دوسرے نکاح کو حرام نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا نکاح بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس پہاڑ کو اٹھانے سے پہلے آدمی کو بہت سوچنا چاہیے، اور اکثر اوقات دوسرے نکاح کی وجہ سے زندگی اتار کی طرف شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے نیکیاں بہت سی ہیں، لیکن ہر آدمی ہر نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سنت کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے یتیم کو سنبھالنے کا کام کر، 1 درجن یتیم ہیں لے، بولے وہ نہیں کرتا، پھر نکاح ہی کیوں بھائی؟ اور بھی تو کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پورا مال دے دیے دین کے لیے، نیکی ہے نا دے، بیوی بچوں کا کیسے ہوگا؟ چھوڑا نا نیکی، آدھا دے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر تو کم سے کم ان کا طریقہ اپنا، بولے نہیں ہوگا میرے سے۔ تو بہت ساری نیکیاں تو نہیں کرتا ہے، نکاح ہی تیرے ذہن میں کیوں آیا جو ساری زندگی کو تیرے ڈسٹرب کرنے والا ہے، باقی نیکیوں سے بھی تجھ کو چھڑانے والا ہے۔ تو ہر نیکی کے لیے ایک صلاحیت ہوتی ہے، اگر آدمی اس کو نبھا سکتا ہے تو نبھائے، لیکن اگر نہیں نبھا سکتا ہے تو دوسری بھی تو نیکیاں ہیں نا۔ جنت میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، 2 نکاح، وہ بھی راستہ ہے، لیکن صرف یہ راستہ ہے نہیں۔ تو وہ اپنے حقوق اور حدود کے اعتبار سے سمجھے کہ واقعی وہ کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات آدمی یہ پوچھتا ہے، مثلا بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے عالموں سے آ کے پوچھتے ہیں، عالم بہت سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں، کیونکہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، وہاں سے چٹھیاں آنا شروع ہوتی پھر کیا دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی عورت کی اجازت ضروری ہے؟ اب جواب عالم کیا دے گا؟ نہیں، دیکھو ضروری نہیں ہے، کر لو ٹھیک ہے۔ آپ کا بیٹا جوان ہو گیا، اب بیٹا بھی مولوی صاحب کے پاس گیا، کہا کہ ماں باپ سے پوچھنا ضروری ہے شریعت میں، قرآن و سنت کی دلیل میں، کہ ماں باپ سے اجازت لی جائے۔ کہ اجازت لڑکے کے لیے تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا، ہاں لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، مرد کا تو کوئی ولی ہوتا نہیں ہے، تو ایک آدمی خود سے اپنا نکاح کرے کافی ہے، ماشاءاللہ۔ اب جا کے وہ ظہر میں گیا، مسئلہ پوچھا، عصر میں گھر پہ آیا، ابو آپ کی بہو مبارک ہو۔ اب کم بخت کیا کر کے آیا؟ تو نادان کہیں کا جاہل، کالج گیا اور نکاح کر کے آیا، کہا کہ میں نے عالم صاحب سے، کون سا مفتی ہے وہ بتا ذرا مجھ کو۔ آپ کیا کریں؟ یہاں شریعت سمجھیں گے آپ کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ابھی پڑھتا ہے وہ لڑکا، بالغ تو ہے نا، بالغ نکاح نہیں کر سکتا اپنا، کر سکتا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اب یہاں شریعت آپ سمجھیں گے کہ یہ ایسا ہی نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔
تو یہاں آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کی اولاد اگر بغیر آپ سے پوچھے نکاح کرے گی چلے گا؟ آپ یہاں اس کو قانون سمجھائے باپ کو تو آپ کو بھی گھر کے باہر نکال دے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھداری کی ہوتی ہیں، اس کو صرف قانون اور شریعت سے باندھ کے آپ چلیں گے تو اس سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، آپ کو بہت سنبھال کے لینا چاہیے۔ بیوی اگر آپ کی راضی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتی ہوں بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اور میں آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہتی، آپ کیجئے دوسرا نکاح۔ یا آپ کے پاس اتنا مال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، گھر آپ کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، اور بیوی کہتی مجھ کو کوئی، آپ میرے حقوق ادا کریں، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ ایک کریں 4 کیجئے آپ۔ ایسا بہت ممکن مشکل لگ رہا ہے لیکن ایک ہائپوتھیٹیکل ایک بات بول رہا ہوں۔ بعد شادی ہو تو بھی کہے گی نہیں، نو 2، ہم 2 اور ہمارے جتنے بھی ہیں اتنے، بس تیسرا نہیں چاہیے ہمارا۔ تو اگر مان لیجیے ایسا ہوتا ہے، ذہن بناتا ہے، اور بہت ساری دیندار خواتین ہوتی ہیں ایسی۔ بمبئی میں نے ایک خاندان کے بارے میں سنا، خاتون خود فون کی مجھ کو، کہا کہ ہم نیا رشتہ جو ہے شوہر کے لیے ڈھونڈے، ہم خود ڈھونڈے ہیں۔ ایک جو فیملی ہے اس میں 2 بیویوں نے مل کے تیسرا ڈھونڈا شوہر کے لیے، ایسے بھی ہیں لیکن نادر ہیں، یہ مطلب ہسٹری میں آ سکتے ہیں لوگ، ایسی بھی عورتیں ہوا کرتی تھی اسلام کی تاریخ میں اتنے اس دور میں، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن شوہر کو چاہیے کہ اگر نکاح کرتا ہے تو بول بتا کے کرے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ چھپا نہیں سکتے، پہلی غلط فہمی، معلوم نہیں پڑے گا، نہیں ہو سکتا ایسا، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے معلوم پڑے گا، اور جس دن معلوم پڑے گا اس دن آپ بیوی بن جائیں گے، وہ شوہر، پھر آپ کے لیے جینا حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو جرم شمار کر کے وہ پھر آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گی، وہ اس کو دھوکہ قرار دے گی، اور پھر دونوں کے تعلقات بگڑ جائیں گے۔ لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بول بتا کے اور معاملہ رضامندی کے ساتھ ہے، تھوڑی ناراضگی تو رہے گی، روئے گی بیوی زیادہ زیادہ، کیا میرے اندر کوئی کمی آپ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ سے ہو گیا، لیکن آدمی کو چھپ چھپا کے دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے، کیونکہ پھر اس سے زندگی خراب ہو جاتی ہے، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ 2 بیویوں میں تم عدل نہیں کر پاؤ گے، ایک ہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عدل کو ضروری قرار دیا ہے۔ اگر تم انصاف اور عدل نہیں کر سکتے، ایک عدل ہونا چاہیے، اس کا حق اس کو، اس کا حق اس کو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، دونوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، مت کرو۔ فواحدتاً کا مطلب دوسرا نکاح مت کرو۔ اللہ نے دوسرے نکاح سے روکا ہے، اللہ نے دوسرے نکاح سے روکا ہے، اور اجازت اسی صورت میں دی ہے کہ تم عدل کر سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلا حصہ پکڑ لیتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 نکاح کرو، جو پسند ہو، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، عدل کر سکیں گے نہیں، پھر دونوں پہ ظلم کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک نیکی اگر بہت سے گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے تو بچنا چاہیے، اس کو نبھانے کی بھی طاقت ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مثلا امام صاحب نے خطبہ دیا، مال خرچ کرنا چاہیے، جیب میں سے پورا نکال کے دے دیا، ڈیبٹ کارڈ بھی دے دیا، اب اس کے بعد میں ہاتھ پھیلانے لگے دوسروں کے آگے، بتائیے، چوری کرنے لگے، تو اب یہ صحیح ہوا؟ اس ایک نیکی کو جو اس کے بس کی بات نہیں تھی، جوش میں آ کے کر لیا، اور اس کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر جھوٹ، دھوکہ، پھر ساری خرافات اس میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ بیویوں میں اگر 2 نکاح اس نے کیے ہیں، عدل کرے، اور اس دوسری نیکی کو بہت احتیاط سے کرے۔ پہلی نیکی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن اگر دوسرا نکاح ممکن ہے تو پھر اس کو عدل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جس کی 2 بیویاں ہوں اور 2 میں سے ایک ہی کی طرف مائل ہو جائے، یعنی دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے، ایک ہی کی طرف کا ہو کے رہے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ ایک طرف سے مائل ہوگا، یعنی جیسے پیرالسس میں ہوتا ہے ادھورا اس کا دھڑ ہوگا،
ایک طرف قوت ہوگی دوسری طرف بالکل نہیں، تو یہ سزا ہوگی قیامت کے دن۔ یہ احمد، ابو داؤد، نسائی کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے جو لوگ جن کی آلریڈی 2 نکاح ہو چکے ہیں تو وہ عدل کا اہتمام کریں، دونوں کے حقوق ادا کریں۔ محبت دونوں میں سے ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن سلوک دونوں سے برابر ہونا چاہیے۔ حقوق اور ضروریات کی ادائیگی میں دونوں کے ساتھ برابر معاملہ ہونا چاہیے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگرچہ وہ شوہر کو منع بھی کریں تو کوئی حرج نہیں دوسرا نکاح نہیں کرنا، وارننگ دے، سب کچھ ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ اس کو حرام نہ بنا دیں۔ دیکھیے عورتوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر کی محبت میں وہ اسلام سے نکل جاتی ہے۔ اللہ نے جو 2 نکاح، ایک سے زیادہ نکاح رکھے صحیح نہیں ہے، عورتوں کا اللہ نے نہیں سوچا، مردوں کے لیے اسلام ہے۔ یہ کفر کے کلمات ہیں، یہ کفر کے کلمات ہے۔ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے جب اللہ کی شریعت پر اعتراض کرتا ہے۔ آپ اپنا ہی سوچ رہی ہیں، ساری دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں گی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دوسرا نکاح بھی اللہ نے رکھا ہے، آپ کا شوہر اس کا اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ شریعت ہی کو بدلنا چاہتی ہیں، یہ غلط ہے۔